بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. PSY 404 ایب نارمل سائیکالوجی کا آج ہم لوگ لیسن نمبر 4 پڑھیں گے. آج ہم لوگ ٹریٹمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں سے نا آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ جو ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی. سائیکالوجی کے جو دوسرے لیکچرز ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں, وہ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں. جو لیکچر آپ لوگوں کو نہیں مل رہے, جو آپ کو چاہیے, وہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اسٹڈی کے لیے آپ لوگ ٹیوشن گروپ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بالکل فری ٹیوشن گروپ ہے, وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں آپ لوگ. روز کی آپ لوگوں کو روٹین بتائی جاتی ہے. جو جابینس ہوتے ہیں LMS ہینڈل نہیں کرتے, ان کو LMS ہینڈل بھی کروائے جاتے ہیں, ان کی ہیلپ کی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ لوگ ہمارے اسٹڈی گروپ میں آ کے دیکھ سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں لنک ہے, آپ لوگ وہاں سے جوائن کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ہم لوگ اب چلتے ہیں اپنے لیسن نمبر 4 کی طرف. اچھا, اسٹڈی اسکیمس کی, جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں کہ جن کی اسٹڈی اسکیم اب چینج ہوتی چلی جا رہی ہے. اسائنمنٹس کو وہ نکال رہے ہیں, اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ فائنل ٹرم اور مڈ ٹرم میں صرف MCQs ہوگی. تو ہر سبجیکٹ کی ڈیٹیل میں مڈ ٹرم کے لیے جو ہے نا وہ MCQs کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پرووائڈ کی جائے گی. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنا سب سے پہلے اس کورس کی طرف. سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے. ٹریٹمنٹ یا تھراپی ایک ایسا پروسیجر ہوتا ہے جو آپ لوگ جس کو فالو کرتے ہیں کسی بھی ایب نارمل بیہیویئر کو نارمل بیہیویئر میں کنورٹ کرنے کے لیے. جو کلینیشینز ہوتے ہیں, جو کلینکل جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو بندہ جس کو ایب نارمیلٹی ہے, جو کہ ایب نارمل بندہ ہے, اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, اس کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے. کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ تھراپیوٹک انٹرونشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تھراپیوٹک انٹرونشن کا مطلب ہے وہ جسٹ تھراپی کرتے ہیں, وہ میڈیسن نہیں دیتے, باتوں کے تھرو کریں گے, یا ویسے جو ہے نا تھراپیوٹک جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ کریں گے. لیکن اگر کلائنٹ کو میڈیسنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کچھ پرابلمس کے لیے, تو پھر اس کو ریفر کیا جاتا ہے کہ وہ سائیکیٹرسٹ سے چیک اپ کروائے. پھر سائیکیٹرسٹ کیا کرتا ہے کہ وہ میڈیسن بھی دیتا ہے کلائنٹ کو. ٹریٹمنٹ کے لیے نا ایک پوری پلاننگ بنائی جاتی ہے. کیسے اس کو پلان کیا جاتا ہے. کسی بھی قسم کی جو بھی تھراپی ہو نا, اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ سفرر, یعنی کہ جو پیشنٹ ہے, جس کو ہم لوگ کلائنٹ بھی کہتے ہیں, جو ریلیف ڈھونڈ رہا ہے ہیلر سے, جس کو ریلیف چاہیے, جو کہ پیشنٹ ہے. ایک وہ. دوسرے جو ایک فیچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہیلر, یعنی کہ تھراپسٹ, یعنی کہ جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے, جو کہ ٹرینڈ بھی ہو, اس کے پاس ٹریننگ بھی ہونی چاہیے, اور سوسائٹی جو ہے وہ اس کو ایز اے ہیلر اور ایز اے تھراپسٹ ایکسیپٹ بھی کرتی ہو. ٹھیک ہے. سفرر جو ہوتا ہے, جو پیشنٹ ہوتا ہے, وہ اس کی ایکسپرٹیز کو مانتا بھی ہو, اس کے اسکلز کو مانتا بھی ہو, اور دوسرے جو سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو تھراپسٹ یا سائیکالوجسٹ مانتے ہوں. تیسری جو چیز ایک اسینشیل فیچر ہوتا ہے ٹریٹمنٹ میں, وہ ہوتا ہے ہیلر اور سفرر کے درمیان, یعنی کہ سائیکالوجسٹ اور پیشنٹ کے درمیان رابطوں کی ایک سیریز ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے, وہ جب کانٹیکٹ کریں گے بار بار, تو ہر کانٹیکٹ میں ہیلر یہی کوشش کرے گا کہ وہ سفرر کی, یعنی کہ جو پیشنٹ کی جو ایموشنل سٹیٹ ہے, جو اس کی جو جذباتی حالت ہے, یا اس کا جو رویہ ہے, جو اس کا بیہیویئر ہے, اس کو چینج کرے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک ٹریٹمنٹ کے لیے نا پوری ایک ٹیم ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جسٹ ایک سائیکالوجسٹ کام کرتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹریٹمنٹ ٹیم میں جو ہے نا وہ کون کون ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سائیکیٹرسٹ میڈیکل کے حساب سے نا وہ پروفیشنل ہوتا ہے. ڈاکٹر ہوتا ہے ٹرینڈ, جو کہ میڈیسنس بھی دیتا ہے کلائنٹ کو. اس کے بعد سائیکالوجسٹ ہوتا ہے. سائیکالوجسٹ کیا کرتا ہے کہ پہلے وہ ڈائگنوز کرتا ہے کہ مسئلہ ہے کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ تھراپی کرتا ہے, تھراپیوٹک انٹرونشن, یعنی کہ تھراپی کرتا ہے, اینڈ ریپلیس پریونشن, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اگلے بندے کی مختلف میتھڈس کو وہ جو ہے نا وہ ریپلیس کرنا, اور جو ہے نا کہاں سے بندے کو بچانا ہے, کرنا ہے, وہ سارا کچھ کرتا ہے. تیسرا جو ٹیم میں جو انکلوڈ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سوشل ورکر. سوشل ورکر کیا کرتے ہیں کہ کلائنٹ کے سوسائٹی کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ کوئی پرابلمس تھے جس کی وجہ سے اگلا بندہ ایب نارمل تھا, تو اس کو وہ دیکھتے ہیں, بعد میں فالو اپ کرتے ہیں, اس میں نظر رکھتے ہیں. اور جب پوری نیچرل سیٹنگ میں یا گھر کے ماحول میں جیسے کہ ہوتا ہے نا, تو فیملی کے ساتھ جب کلائنٹ جو ہے صحیح طریقے سے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, کنیکٹ ہو جاتا ہے, تو پھر جو سوشل ورکر ہوتے ہیں وہ یہ انفارمیشن لا کے پوری ٹیم کو دیتے ہیں. اس کے بعد ایک ہوتا ہے ہیلپنگ سٹاف بھی ہوتے ہیں. ہیلپنگ سٹاف ہوتے ہیں, اس میں جو سائیکیٹرک جو نرسز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, جو کہ سائیکیٹرک پیشنٹس کو جو ہوتے ہیں, نفسیاتی جو مریض ہوتے ہیں, ان کو وہ ان کی جو ہے نا وہ کیئر کرتی ہیں, خیال رکھتی ہیں. اور پانچواں جو ایک فیچر جو ہوتا ہے, جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فیملی یا انفارمنٹ پلیس. انفارمنٹ کا مطلب ہوتا ہے, یا دیکھیں کوئی بھی بندہ ایب نارمل ہوگا تو وہ خود تو نہیں نہ جائے گا, اس کو یا فیملی لے کے جائے گی یا کوئی دوسرا بندہ, تو یہ دوسرا بندہ کو وہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انفارمنٹ. تو فیملی اور انفارمنٹ کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ٹریٹمنٹ میں, کہ انہوں نے نا سائیکالوجسٹ یا جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں نا وہ بتاتے ہیں کہ اس کلائنٹ کو اس طرح کا ماحول آپ گھر میں دیں, تو فیملی ہی ہوتی ہے جو اس کو اس طرح کا ماحول پھر پرووائڈ کرتی ہے اور کلائنٹ کی جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے. اچھا, ٹریٹمنٹ کی اگر ہم لوگ ماڈیلٹی کی بات کریں نا, کہ ٹریٹمنٹ کا کیا ماڈل کیا ہوتا ہے, کس ماڈل کے اوپر جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, تو سب سے پہلے تو یہ کہ ٹریٹمنٹ جو ڈیسیجنس ہوتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں اسیسمنٹ انفارمیشن سے. سب سے پہلے سائیکالوجسٹ کیا کرتے ہیں کہ انفارمیشن کو اکٹھا کرتے ہیں, اور
ڈیسیجنس لیتے ہیں کہ اس میں کیا بیماری ہے، ڈائگنوز کرتے ہیں، ڈائگنوسٹک ڈیسیجنس کی کیا بیماری ہے، کیا مسئلہ ہے، ایب نارملٹی ہے تو کہاں ہے، کس چیز میں ہے، پھر اس کے مطابق وہ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ ہم نے ٹریٹمنٹ پلان کون سا چوز کرنا ہے، کس پلان کے مطابق جو ہے نا وہ کلائنٹ کو ٹریٹ کیا جائے گا، جس میں وہ کمبینیشن ہوتا ہے آئیڈیوگرافک انفارمیشن کا اور نوموتھیٹک انفارمیشن کا۔ جو آئیڈیوگرافک انفارمیشن کا مطلب ہوتا ہے اسپیسیفک انفارمیشن کسی ایک چیز کے بارے میں، اور نوموتھیٹک انفارمیشن ہوتا ہے کہ پورے انسان کے جو جنرل انفارمیشن ہوتی ہے نا وہ ساری کی ساری۔ دوسرے جو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ٹریٹمنٹ کے ڈیسیجنس کو افیکٹ کرتے ہیں، جو تھراپسٹ ہے جو تھراپی کر رہا ہے اس کی تھیوریٹیکل اس کے سکلز کتنے ہیں، اس کی اورینٹیشن، اس کی جان پہچان کتنی ہے، ابھی جو کرنٹلی ریسرچ ہوئی ہے وہ کیا ہے، اس کے بعد کلینکل نالج کی سٹیٹ کیا ہے، کتنا ایک ہے جنرل جو نالج ہے وہ کتنا ہے کلینک کے حوالے سے، اور کچھ ایسے جو ہوتے ہیں، کچھ ٹریٹمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں نے شواہد کی بیس پہ اگلے بندے کو آپ لوگوں نے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے، تو آپ نے اس بیس پہ بھی فوکس کرنا ہوتا ہے کہ کون کون سے ایسے ٹریٹمنٹ ہیں، کون کون سے مجھے ایسے ڈیسیجنس لینے چاہیے کہ جس میں ایسا ٹریٹمنٹ میں اس پہ امپلائی کروں کہ جس میں ایویڈنسز ہوں اور امپیریکلی سپورٹڈ ہوں، یعنی کہ وہ ہم لوگ اپنے 5 سینسز کے تھرو اس کو جو ہے نا ہم لوگ مانیٹر بھی کر سکیں۔ جنرلی اگر ہم لوگ بات کریں نا تو یہ بات سٹارٹ ہوتی ہے، سب سے پہلے انفارمیشن کو آپ لوگ اکٹھا کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، پھر آپ لوگ ڈیسیجنس لیتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں کہ بیماری ہے کیا، پھر اس کے بعد آپ ڈیٹرمن کرتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ پلان کا کہ اس کلائنٹ کو میڈیسنس کی ضرورت ہے جو کہ ہر کلائنٹ کو ضرورت نہیں ہوتی، یا پھر کلائنٹ کو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے۔ سائیکو تھراپی ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ لوگ تھراپی کی جتنی بھی ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ آپ لوگ یوز کرتے ہیں، جو کہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں ڈفرینٹ کلائنٹس کے لیے، ڈیپینڈ کرتی ہیں اب نارمیلٹی کی بیہیویئر کے اوپر، ٹھیک ہے۔ کچھ جو ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں نا ان کو تو میڈیکیشن اور تھراپی دونوں ہی دینی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں کہ اگر ہم لوگ آج کل دیکھیں نا، جو آج کل تھیوریز یوز کرتے ہیں ہم لوگ اس پروفیشن میں سائیکو تھراپی کے حوالے سے، تو اس میں جو تھیوریز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سوشو کلچرل تھیوری جو کہ مینلی فوکس آپ اس چیز پہ کرتے ہیں کہ سوسائٹی کا اور کلچر کے کون سے پہلو ہیں جو کلائنٹ کے جس کی وجہ سے کلائنٹ کو پرابلمس پیش آ رہے ہیں۔ دوسری جو آپ لوگ تھیوری یوز کرتے ہیں وہ ہوتی ہے سائیکو اینالیٹک، جو کہ فریوڈینس اور نیو فریوڈینس نے دی تھی۔ سائیکو اینالیٹک یہ کہتی ہے کہ انسان کا اپنا جو شعور یا ماضی کے کون سے ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں جو اس کے پرابلمس اس کے لیے کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سائیکو تھراپی کرنے کے لیے جو ایک اور تھیوری یوز کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہیومنسٹک ایگزسٹینشیل۔ ہیومنسٹک ایگزسٹینشیل تھیوری وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ چاہے کوئی بھی آپ لوگ ایڈوائس دے رہے ہیں، کوئی بھی مشورہ دے رہے ہیں، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، اس میں انسان کی اگلی سیلف ریسپیکٹ کا، سیلف ڈٹرمینیشن کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ لوگ ایک اور سائیکو تھراپی یوز کرتے ہیں وہ ہوتی ہے کوگنائٹو۔ کوگنائٹو جیسی REBT ایک تھیوری ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی۔ اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ لوگوں نے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بندے کی اپنی کون کون سی ایسی نیگیٹو سوچ ہے، وہ کون سی اس کی خود ہی منفی سوچیں ہیں جو اس کے لیے پرابلمس کریٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوگنائٹو ورڈ ہمیشہ سوچ کا جہاں معاملہ ہوتا ہے نا وہاں پہ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیہیویئرل تھراپی ہوتی ہے جس میں آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگلا بندے کا اپنا ہی بیہیویئر اس کے لیے دوسروں کے لیے کون سے پرابلمس کریٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ لوگ اس کے مطابق پھر اس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ بایولوجیکل بھی ہوتی ہے، بایولوجیکل میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کوئی جینیٹک کوئی مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے، اس کو آپ لوگ میڈیسنس کے تھرو پھر آپ لوگ جو ہے نا وہ ٹریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا آپ لوگوں کے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ لوگوں کے MCQs کے حساب سے یہ آپ لوگوں نے سارے کے سارے جو ہے ان کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو یہ ساری اسی تھیوری کو انہوں نے جو ہے نا وہ سرکل کی فارم میں یہاں پہ بتا دیا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مختلف جو کلائنٹس ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہ ان ساری کی ساری تھیوریز کا ہم لوگوں کو کمبینیشن یوز کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک تھیوری ہی یوز کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ہمارا تھا آج کا لیسن نمبر 4، انشاءاللہ لیسن نمبر 5 میں ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے حامی ناصر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ A+ گریڈ ضرور عطا فرمائے اگر آپ محنت کرتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ پیپرز کے دنوں میں بیٹھ کے پڑھنا وہ کوئی اتنی کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، اچھی بات نہیں ہوتی بالکل بھی۔ آپ لوگ اتنا زیادہ خرچہ کریں اپنی پڑھائی کے اوپر تو ذرا احساس بھی کیا کریں اور اچھے مارکس لینے کی کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے۔ باقی تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔